اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 12 سے آج کا سبق ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سی تہمتیں کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض تہمت گناہ ہے۔ ان بعض الظن، بعض تہمتیں، اثم گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کے راز نہ ٹٹولو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے برا کہو۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے، ان یأکل لحم اخیہ، کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن، جو بھائی مردہ ہے۔ فکرہتموہ، سو اس سے تو تم گھن کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجرات آداب و معاشرت کے احکامات چل رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور عام مومنین کے باجماعت مسائل کے احکامات کو تذکرہ کیا، اور اب انفرادی اعمال ذکر کیے جا رہے ہیں، جن میں سے آیت نمبر 11 میں 3 چیزوں کی ممانعت کی گئی: کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر طعنہ زنی کرنا، ایسے برے القاب سے پکارنا جن سے تحقیر ہوتی ہو۔ زیر نظر آیت مبارکہ میں بھی ایسے ہی 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا اور ان کو حرام قرار دیا، اور ان پہ توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ پہلا کام جس کی ممانعت آئی وہ ظن ہے، کثیرا من الظن، ظن سے بچو۔ دوسرا تجسس سے بچو، اور تیسرا غیبت سے بچو۔ ظن غالباً اس کا معنی گمان آتا ہے، جو ظن بمعنی گمان کے ہوتا ہے، اور ظن بمعنی تہمت لگانے کے بھی۔ تو قرآن کریم نے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمان کرنے سے بچا کرو، تہمتیں لگانے سے بچا کرو، اور پھر اس کی وجہ آگے بیان کی کہ ان بعض الظن اثم، بعض تہمتیں، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ پر مشتمل ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز کو تو واضح کیا کہ بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بہت سے گمانوں میں بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ کا سبب ہوتے ہیں، تو جس سے معلوم ہوا کہ ہر گمان گناہ نہیں ہے۔ تو اب اس کی تحقیق ضروری ہو گئی کہ کون سا گمان کیا جائے تو وہ جائز ہوگا، اور کون سا گمان ایسا ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ اور جب تک کسی گمان کے بارے میں یہ پتہ نہ چلے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس کو اختیار نہ کیا جائے۔ تو علماء کرام نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ گمان کرنے کی، ظن کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ایسی ہے جو سراسر حرام ہے۔ دوسری قسم گمان کی ایسی ہے جس کو بجا لانا ضروری ہے، واجب ہے۔ تیسری گمان کی وہ قسم ہے جس گمان کو کرنا مستحب ہے، اور چوتھا گمان ایسا ہے جو مباح اور جائز ہے۔
پہلی قسم یعنی گمان جو حرام ہے، ظن حرام، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان رکھے کہ وہ مجھے عذاب ہی دے گا یا مصیبت میں ہی دے گا، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد، اس کا مفہوم کہ تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہیں آنی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہو، یعنی اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھے گمان رکھو، کیونکہ دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی سبحانہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے کہ میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے، لہذا اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ فرض ہے اور برا گمان رکھنا حرام ہے۔ تو یہ ظن کی وہ قسم ہے جو مطلقاً حرام ہے۔ اسی طرح ایسے مسلمان جو ظاہری حالت میں نیک نظر آتے ہوں، ان کی ظاہری شکل و صورت، ان کا رہن سہن، بظاہر ان کے حلیے نیک نظر آتے ہوں، ان کے متعلق بغیر کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ اور یہاں اس حدیث مبارکہ میں گمان کا مقصد کسی مسلمان کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے۔ تو یہ وہ قسم ہے جہاں پر گمان کرنا حرام ہے۔ دوسری قسم جہاں پر گمان پہ عمل کرنا واجب ہے، گمان پہ عمل کرنا واجب ہے، تو یہ وہ کام ہوتے ہیں جن پہ شریعت کی طرف سے عمل کرنا ضروری ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں۔ جیسے آپس میں کوئی تنازع ہو جائے، مقدمات کے فیصلے ہو جائیں۔ اب ان میں قرآن کریم میں یا حدیث میں اتنا تو موجود ہے کہ مقدمات کے فیصلوں کے لیے گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ اب گواہی تو وہ دیں گے، لیکن ان کی گواہیوں کے سچے ہونے کی کوئی دلیل موجود مزید نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے سے بڑا بااعتماد شخص بھی غلطی کر سکتا ہے۔ لہذا اس آدمی کے عدل کی طرف نظر کرتے ہوئے ضروری یہ ہے کہ اگر اس نے گواہی دی ہے تو اس پر عمل کر لیا جائے۔ اسی طرح اگر کہیں پہ قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو اور کہیں کوئی ایسا شخص بھی نظر نہ آئے جس سے قبلے کے بارے میں پوچھ سکیں، تو وہاں پر اپنے غالب گمان پر عمل کرتے ہوئے قبلے کا تعین کر لینا ضروری ہے۔ اور تیسری قسم جہاں پر گمان کرنا مباح ہے، وہ جیسے نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، تو اپنے غالب گمان پر عمل کر لے، ایسا کرنا مباح ہے۔ اور ظن مستحب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھے، کیونکہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں پارہ نمبر 18 سورہ نور کے اندر واقع اس کے بارے میں آیا ہے کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کیوں مومن مردوں اور عورتوں نے ایسے نہیں کیا جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تھا تو وہ اس کو اپنے لیے بہترین گمان کی طرف لے کر جاتے۔ اسی طرح یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ممنوع قرار دیا گیا۔ پہلی چیز جو گمان ہے اس سے روکا گیا، اور گمان کی 4 اقسام ہیں، ایک حرام ہے، دوسری واجب ہے، تیسری مباح ہے، اور چوتھی قسم مستحب ہے، جائز ہے، باعث ثواب ہے۔ دوسری چیز جس سے آیت مبارکہ میں منع کیا وہ تجسس ہے۔ تجسس جو ہم عام زبان میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا،
کسی کی برائیاں تلاش کرتے رہنا. ایک انسان بظاہر اچھا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اوپر سے تو اتنا اچھا ہے، ذرا اس کا ہم اندر سے پردہ فاش کریں کہ یہ کیسا ہے. یا کسی انسان کی ایک آدھ غلطی ہمارے سامنے آ گئی، ہم کہیں اچھا جب یہ ایسا ہے تو اس نے جو چھپا کے کام کیے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، تو ہم اس کی ٹوہ میں لگ جائیں. تو یہ تجسس ہو گیا. تجسس کے لفظ میں دو قراتیں ہیں، لا تجسسوا جیم کے ساتھ اور لا تحسسوا ہا کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قرات بخاری اور مسلم شریف میں منقول ہے، اس میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں کہ لا تجسسوا ولا تحسسوا. اور امام اخفش جو قاری ہیں انہوں نے یہ فرق بیان کیا کہ تجسس جو جیم کے ساتھ ہے یہ ایسے معاملے کی تلاش کو کہتے ہیں جس کو لوگوں نے آپ سے چھپا کے کیا، اور تحسس کا مطلب مطلقاً تلاش کے معنی میں آتا ہے، چاہے وہ کام چھپا کے کیا گیا ہو یا نہیں. جیسے کہ سورہ یوسف میں بھی یہ آیت آئی ہے کہ تحسسوا من یوسف و اخیہ، کہ تم ان کی تلاش میں جاؤ. یعنی اس حوالے سے آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس انسان کا کوئی فعل تمہارے سامنے ہے اس کو تو پکڑ سکتے ہو، لیکن کسی مسلمان کا جو عیب تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہے اس کی تلاش اور جستجو مت کرو. کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب کی تلاش میں اللہ لگ جائے اس کو اس کے گھر کے اندر بے رسوا کر دیتا ہے. اور اسی طرح کسی کی باتیں سننا چھپ کر یا خود کو سوتا ہوا بنا کر باتیں سننا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. البتہ اگر کسی سے تکلیف کا اندیشہ ہو تو اس کی بات سن سکتے ہیں، یا اپنے یا کسی اور مسلمان کی حفاظت کے لیے خفیہ تدبیر اور ارادوں کا تجسس کیا جائے تو وہ جائز ہے. تیسری چیز جس سے اس آیت میں منع کیا اور ممانعت کو بہت وضاحت سے ذکر کیا وہ غیبت ہے. غیبت کی تعریف کیا ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کسی شخص کے خلاف کہنا جس کو وہ سامنے سے سنتا اس کو تکلیف ہوتی، اگرچہ وہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو بات اس میں موجود نہیں وہ تہمت بن جائے گی، جس کی پھر قرآن کریم کے اندر الگ سے حرمت آئی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے منہ پر ایسی باتیں کہی جائیں جو ان کے لیے باعث سے تکلیف ہو، کیونکہ پھر وہ غیبت نہیں بلکہ لمز میں آ جاتی ہیں، جس کی حرمت بھی گزشتہ آیت میں ذکر کی گئی. جیسے صحابہ کرام نے ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت سے منع کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر وہ برائی ہمارے بھائی میں موجود ہو تب بھی ہم اس کو ذکر کریں؟ آپ نے فرمایا جب وہ برائی اس کے اندر موجود ہے اس کا تذکرہ کرو گے تو وہ غیبت بنے گی، اور اگر وہ برائی اس میں ہے ہی نہیں پھر تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا. اور اس کے مثال قرآن کریم نے یوں دی کہ تم جس کی غیبت کرتے ہو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، تم اپنے مسلمان بھائی کو جو مردہ ہے اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ یعنی جیسے کسی مردے کا گوشت کھانے سے اس مردے کو کوئی جسمانی اذیت نہیں ہوتی، ایسے ہی اس غائب شخص کو جب تک اپنی وہ باتیں نہیں پہنچتی اسے بھی اذیت نہیں ہوتی. لیکن جیسے کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانا انتہائی ذلت کی بات ہے، اسی طرح سے کسی کی غیبت کرنا بھی انتہائی ذلت کی اور حرمت والی بات ہے. کیونکہ اگر کسی کے سامنے کوئی بات کی جائے تو وہ شخص اپنی مدافعت میں خود کچھ کہہ بھی سکتا ہے، اور دوسرا اس کے ڈر سے زیادہ بات لمبی بھی نہیں کی جاتی. اب جب پیٹھ پیچھے بات کہی جائے گی تو کوئی مدافعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اور کم تر سے کم تر آدمی بڑے سے بڑے شخص کی غیبت بھی کر سکتا ہے، اور اس کا سلسلہ بھی طویل ہوتا جائے گا، لہٰذا اس میں انسان زیادہ مبتلا ہو سکتا ہے. تو یہاں پر غیبت کو زیادہ اہتمام سے ذکر کیا، صرف یوں نہیں کہا کہ غیبت نہ کرو، بلکہ آگے سے کہا کہ غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرے گا؟ لہٰذا غیبت کرنے کا بھی
انسان کو شدت سے حکم دیا گیا کہ اس سے رکے، اور اسی طرح جیسے غیبت کرنا جائز نہیں، اس کا سننا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک زنگی ہے، یعنی غلام ہے، اس کا مردہ جسم ہے، اور کوئی کہنے والا مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ۔ تو میں نے خواب میں اسے کہا کہ اللہ کے بندے، میں اس کو کیوں کھاؤں؟ تو اس شخص نے کہا اس لیے کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ تو میں نے کہا خدا کی قسم، میں نے تو نہ اس کے متعلق کوئی اچھی بات کہی نہ کوئی بری بات کہی۔ تو کہنے والے نے کہا کہ ہاں، تم نے اس کی غیبت تو سنی ہے اور تم اس پر راضی بھی رہے۔ تو اس کے بعد ان کا یہ حال تھا کہ نہ کبھی خود کسی کی غیبت کرتے اور نہ کسی کو اپنے مجلس میں غیبت کرنے دیتے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لے جایا گیا، میرا گزر ایسی قوم کے پاس ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہرے اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر حدیث مبارکہ ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور غیبت کرنے والے کو اس وقت تک اس کا گناہ معاف نہیں کیا جاتا جب تک وہ اس شخص سے معافی نہ مانگ لے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اور یہ تو عموماً ہوتا ہے، جس کی غیبت کی جاتی ہے اسے کوئی بھی جا کے نہیں کہتا کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ لہٰذا غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں اللہ کی مخالفت بھی ہے اور بندوں کے حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ غیبت میں اتنی معافی ضرور ہے کہ جب تک غیبت اس شخص تک نہیں پہنچی جس کی آپ نے غیبت کی ہے، اس وقت تک اس بندے سے معافی کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس تک پہنچ جائے پھر اس سے معافی ضروری ہوگی۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ جس شخص کے سامنے غیبت کی ہے اس کے سامنے پھر اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے یا اپنے گناہ کا اقرار کرے، اور اگر وہ شخص مر گیا جس کی غیبت کی ہے اور اس کا پتہ نہیں ہے تو پھر غیبت کا کفارہ حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرے اور کہے کہ اے اللہ ہمارے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جیسے غیبت عام انسانوں کی ممنوع ہے، ایسے ہی بچوں کی غیبت ممنوع ہے، کافر کی بھی ممنوع ہے، مجنوں اور دیوانوں کی بھی۔ ان لوگوں کی اس لیے حرام ہے کیونکہ ان کو ایذا دینا بھی حرام ہے، تو ان کی غیبت بھی حرام ہے۔ اور کافر کی جو غیبت ہے وہ حرام تو نہیں، لیکن اپنا وقت ضائع کرنا ہے، لہذا اس سے ان کی غیبت بھی مکروہ ہو جاتی ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں پر غیبت کی اجازت دی گئی ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہے جب کوئی مصلحت ہو، جیسے اولاد کی کوئی غلطی ان کے والدین کو بتا دینا جس کی وجہ سے وہ اپنے اولاد کی درستگی کر سکیں، بیوی کی شکایت یا شوہر کی شکایت بیوی کو لگا دینا۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے کسی مسئلے کی دینی یا دنیاوی شر سے بچانے کے لیے ایسے شخص کے سامنے حالات بتانا جو ان کو سدھار سکتا ہو، کسی معاملے میں مشورہ لینے کے لیے اس کا مکمل حال ذکر کرنا۔ تو ایسی صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہو جائے گا، لیکن شرط وہی ہے کہ جب کوئی مصلحت ہو۔ تو یہ وہ 3 بڑے کام ہیں جو ہم لوگوں میں سے ہر شخص اگر جھانک کے دیکھے تو تقریباً ہر ایک انسان کے اندر یہ موجود ہیں، اور جس میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے، کیونکہ اتنے بڑے گناہوں سے بچ جانا یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہی ہے۔ اور یہ تمام کام ایسے ہیں جن سے اگر ہم کسی کے تجسس میں ہیں تو جس کے تجسس میں پڑے ہیں اسے تو کوئی نقصان نہیں، سراسر ہمارا اپنا نقصان ہے۔ ہم جلتے بھی خود ہیں، کڑتے بھی خود ہیں، اس چیز کی تلاش میں اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی کے اوپر اپنا وقت ضائع کریں غیبت کے طور پر تو بھی اس شخص کو تو کوئی گناہ نہیں مل رہا، الٹا اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ اور دوسرا، کچھ سائنس کی تحقیق کے حوالے سے بات یوں ہے
کہ کینسر کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ گلے سڑے گوشت کا استعمال ہے. ایسا گوشت جو بہت پرانا ہو جائے، گل سڑ جائے، اس کو استعمال کرنا. اور قرآن کریم کے اندر کہا گیا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جیسے کوئی انسان مردار گوشت کو کھائے. مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا مردار گوشت کھانا ہوا. تو اسی لیے وہ تحقیق کے ذریعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ غیبت زیادہ کرتے ہیں ان میں کینسر کے مواد زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں پہ ہم اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے لیکن بیماریوں سے زیادہ ڈرتے ہیں. تو کسی بھی پہلو کو سامنے رکھ کر ہم ان کاموں سے بچیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں. ہمیشہ ہمارے سامنے صرف یہ بات ہو کہ اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے اور ہم کتنے سے جواب اس کو دے سکتے ہیں. ہم جتنے جواب دے سکتے ہیں ہم اپنے لیے اتنے ہی اعمال جمع کریں. اور اگر ہم اللہ کے سامنے جواب دہی نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اللہ کی مخالفت سے بھی بالکل باز آ جانا چاہیے. جن کاموں سے وہ منع کریں ہمیں 100% ان کاموں سے منع ہو جانا چاہیے. اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے، ہم روک نہیں سکتے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نہیں روک سکتے، تو ہمیں خود وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. اور اگر ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم اٹھ نہیں سکتے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بالکل لا تعلق کر کے اور اس مجلس والوں پہ یہ بات ظاہر کر کے کہ میں تمہارے اس کام سے بیزار ہوں، اور اپنے کسی ذکر اذکار اور تسبیح میں لگ جانا چاہیے. تو انشاءاللہ اس ذکر کے برکت سے باقی لوگوں کو بھی توفیق ہوگی اور وہ بھی اس کام کو چھوڑ دیں گے. اسی طرح کسی کے متعلق گمان کرنا یہ تو بہت ہی شدید ترین گناہ ہے، کیونکہ ایک انسان کو اللہ نے بنایا، اس کے معاملات سارے اللہ کے ساتھ ہیں. ایک انسان کے خلاف ہم اپنے دل میں محاذ بنا لیں کہ وہ غلط ہے اور اس کے 1000 گناہوں کو اپنے ذہن میں دہراتے رہیں کہ شاید اس نے یہ بھی کیا ہو، شاید اس نے یہ بھی کیا ہو، لیکن وہ اپنے اندر سے بھی صاف ہو، وہ اپنے باہر سے بھی صاف ہو، تو کل قیامت کے دن ہم اس شخص کے لیے اللہ کے سامنے کیسے جواب دیں گے؟ ایک انسان کو معلوم نہیں اور ہم نے اپنے دل میں اس کے لیے اتنا محاذ بنا لیا تو اس کی معافی کسی صورت نہیں ہو سکتی. لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے ہماری دنیا کی زندگی پرسکون ہوگی، ہمارے آخرت کا حساب کتاب ہلکا رہے گا. تو اپنی دنیا کو بھی بچائیں، ہم اپنی آخرت کو بھی بچائیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں اگر ہمارے اندر یہ عادات ہیں کہ اللہ کریم ان سے ہماری حفاظت فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.